باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان دلوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو ربیع القلوب کہا جاتا ہے۔ عام دن انسان جس طرح کی قلبی کیفیت رکھتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں یہ کیفیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بہار کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہار کا مہینہ بہت سرسبز مہینہ ہوتا ہے۔ سرسبزی کیوں ہوتی ہے اس میں؟ کیونکہ اس ماہ میں وہ صلاحیت، وہ قوت، وہ طاقت ہے کہ جو کسی بھی بنجر زمین کو زرخیز ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بہار کے دن میں جو پودا، جو پھول، جو پھل، جو سبزہ اگتا ہے، جس انداز سے اگتا ہے، جس تیزی سے اگتا ہے، عام دنوں میں یہ تیزی، یہ سرعت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ بہار میں کیوں سبزہ تیزی سے اگتا ہے؟ چونکہ سبزے کو اگنے کے لیے جو ماحول چاہیے وہ ماحول مکمل طور پر فراہم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہار کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان بھی بہار ہے، لیکن دلوں کی بہار کا مہینہ، مردہ دلوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ دل کی مختلف حالتیں ہیں، دل کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ دل اپنی حالتیں تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی کسی کام کو چاہتا ہے، کبھی اسی کام سے انکاری ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان یعنی جہاں پر دل تیار ہے خدا کی دی ہوئی نعمات کو وصول کرنے کے لیے، رحمت و مغفرت و برکت کو حاصل کرنے کے لیے، بس ذرا سی حرکت کی ضرورت ہے، ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی اس ماہ میں اپنے دل کو آمادہ کیا جا سکتا ہے، اپنے دل کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ دل کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مردہ دل جتنی تیزی سے زندہ ہو سکتا ہے، شاید دیگر ایام میں اس دل کی زندگی میں بہت وقت لگتا ہے۔ دل کس طرح زندہ ہوتا ہے؟ دل جب زندہ ہوتا ہے تو فوراً اپنی زندگی کا پتہ دیتا ہے۔ یہ دل جب زندہ ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے دھڑکنے لگتا ہے، اس میں دوسروں کا درد آ جاتا ہے، اس دل کے اندر دوسروں کی پرواہ آ جاتی ہے، خلق خدا کی پرواہ آ جاتی ہے۔ اور دل جب زندہ ہو جائے تو دل آنکھ کو بار بار بتاتا رہتا ہے۔ جس کا دل زندہ ہو اس کی آنکھ بارگاہ خدا میں نم ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ زندہ دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آیا ہے۔ آنکھ رو کے بتاتی ہے کہ یہ زندہ دل رکھتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بارگاہ خدا میں بہایا گیا ایک آنسو یہ کیا صلاحیت رکھتا ہے، کیا طاقت ہے اس آنسو کے اندر، کہ جہنم کی آگ کو یہ ایک قطرہ بجھا سکتا ہے۔ لیکن یہ زندہ دل انسان کی آنکھ سے بہا ہوا ایک قطرہ ہوتا ہے، جو خدا کی خشیت میں، خدا کی پرواہ، خدا کے خوف سے بہتا ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان ربیع القلوب ہے، دلوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے تمہیں اپنی مہمانی کے لیے بلایا ہے۔ یعنی تم خدا کے مہمان ہو اور خدا تمہارا میزبان ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بڑے تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، جب کوئی بڑا آدمی ہمیں دعوت دے دیتا ہے، سب کو انتظار ہوتا ہے بڑوں کی دعوت کا، کہ فلاں علاقے کا بڑا شخص وہ ہمیں دعوت دے دے، اس کا اچھا سٹیٹس ہو۔ اب جب جاتے ہیں تو سب کو بتا کے جاتے ہیں کہ ہم بھی فلاں کے ہاں جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ چونکہ وہ بڑا آدمی ہے اور اس بڑے آدمی نے ہمیں دعوت دی ہے، اور اس دعوت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، اس کا ہم سے رابطہ ہے، اس کا ہم سے تعلق ہے۔ خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان میں دعوت دی ہے، اپنے بندوں کو دعوت دی ہے۔ کہ کہاں دعوت دی ہے؟ کہا آؤ میرے دسترخوان پہ آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں میزبان بنتا ہوں، تم مہمان بن جاؤ، میں تمہیں ضیافت پہ بلاتا ہوں۔ خوب توجہ کی طلب بات ہے کہ کیا انسان خدا کے دسترخوان پہ بیٹھے اور بیٹھ کر اتنا غافل ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو میں کس کا مہمان ہوں، اسے پتہ ہی نہ ہو مجھے کس نے بلایا ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں۔ اگر پتہ نہیں یعنی دل مردہ ہے۔
جب دل زندہ ہو جائے یقیناً انسان متوجہ ہوتا ہے کہ میں کس کے دسترخوان سے تناول کر رہا ہوں، مجھے بلانے والا کون ہے۔ اور عجب انداز ہے خداوند متعال کا، سارا سال ہمیں 3 وقت کا کھانا کھلاتا ہے۔ 3 وقت تو ضرورت ہے، ہم 3 سے 6 وقت کا بھی کھا لیتے ہیں، پھر بھی دیتا ہے، روکتا نہیں ہے، کمی نہیں کرتا، ہماری حرکتوں کی وجہ سے بھی کوتاہی کمی نہیں کرتا ہمارے رزق کے اندر، کہ بھئی تمہاری حرکتیں مناسب نہیں ہیں، تمہارا انداز مناسب نہیں ہے، تم میری بات نہیں مانتے، تم میری اطاعت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی کم نہیں کرتا، سارا سال کھلاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں میزبان ہوں تم مہمان ہو۔ ماہ مبارک رمضان میں کہتا ہے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو، کھانا بند کرا کے کہتا ہے اب میں میزبان ہوں تم مہمان ہو۔ کیوں؟ چونکہ دیکھو وہ جو میں کھانا دے رہا تھا میں رحمان تھا، رحمانیت کی بنا پر نعمات رحمانی تمہیں دے رہا تھا اور تم تناول کر رہے تھے۔ اب تم ماہ مبارک رمضان میں آ گئے ہو، یہ میرا مہینہ ہے، میں رحمان بھی ہوں، الرحمن الرحیم، میں رحیم بھی ہوں، میری نعمات رحیمی بھی ہیں، وہ خاص نعمتیں ہیں جو میں تمہیں اس ماہ میں عطا کروں گا، آؤ میرے دسترخوان پہ آ جاؤ۔ لیکن جب انسان خدا کی وہ نعمتیں جنہیں تناول کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے آپ کہیے کہ دلوں کو بھا لینے والے کھانے جو ہم کھاتے ہیں شوق سے، اگر یہی کھانے اس ماہ میں بھی کھاتے رہے تو شاید متوجہ نہیں رہو گے خدا کی طرف، شاید جو خدا تمہیں دینا چاہ رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں رکھو گے۔ بس کچھ دیر کے لیے وہ کھانا بند کر دو، وہ لنگر، وہ بریانی، وہ پلاؤ، وہ قورمہ، وہ دسترخوان کچھ دیر کے لیے سمیٹ دو، بلکہ اپنے آپ کو اب دسترخوان الہی پر لے آؤ۔ دسترخوان الہی پر آ کر کیا سنو؟ وہ سنو جو یہ میزبان سنانا چاہتا ہے، وہ لو جو یہ میزبان کھلانا چاہتا ہے۔ اب اپنے رب کی پکار سنو، اب اپنے رب کا کلام سنو، اب اپنے رب کی بات سنو۔ اب پروردگار میزبان ہے، تم مہمان ہو۔ اب وہ تمہیں اپنا کلام سنانا چاہتا ہے اور تمہیں کلام خدا سننا ہے، تمہیں کلام خدا کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، تمہیں اس کے مطابق خود کو تیار کرنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ تمہیں خدا نے اپنی مہمانی کے لیے بلایا ہے، خدا میزبان بن گیا ہے اور تم مہمان خدا ہو۔ لیکن عجب ہے کہ غافل ہو، عجب ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، عجب ہے کہ کس کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہو اور جس نے بلایا ہے اسی سے غافل ہو۔ اور اس سے بڑھ کے تعجب یہ ہے کہ اس خدا کی میزبانی اور مہمانی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ بلا رہا ہے کہ میں اس ماہ میں تمہارا میزبان ہوں، آؤ اس دسترخوان پہ تناول کرو، آؤ اس دسترخوان پہ بیٹھ کر میری میزبانی میں تناول کرو۔ لیکن انسان اس بارے میں تیار نہیں ہے، قلب تیار نہیں ہے، دل تیار نہیں ہے۔ یہ بدبختی ہے کہ جب رحمت خدا ہمارے در پر ہو اور ہم دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہ ہوں، جب خدا اپنی خاص نعمتیں لے کر وہ دسترخوان بچھا دے ہمارے لیے اور ہم خدا کی ان خاص نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تیار نہ کریں۔ ذرا سی غفلت، ذرا سی اپنے آپ کو سہل انگاری، اپنے آپ کو چھوڑ دینا، اپنی طرف توجہ نہ کرنا، اپنی طرف نگاہ نہ کرنا، اپنا خیال نہ رکھنا، خود کو توجہ نہ دلانا کہ بندہ خدا تو خدا کا مہمان ہے، خود کو سنبھال کے رکھ۔ جب تو کسی بڑی شخصیت کے ہاں مہمان جاتا ہے، سچ صبر کے جاتا ہے، بڑا سنبھل کے بیٹھتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، بڑا اچھا تیرا انداز ہوتا ہے، آج تو خدا کا مہمان ہے، کیوں غافل ہے اس بات سے؟ یہ وہ مہینہ ہے جب خدا نے اپنی ضیافت کے لیے بلایا ہے۔ خود کو تیار کریں، ضیافت الہی کے لیے اپنے وجود کو تیار کریں تاکہ خدا کی نعمات رحیمی سے استفادہ کریں۔ خداوند متعال ہم سب کو یہ عالی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس دسترخوان رحیمی پر بیٹھ کر خدا کی نعمات خاص تناول کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش اور زحمت کریں کہ ان نعمات کے حصول میں خود کو ہمیشہ آمادہ اور تیار رکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔